دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 32ویں اور 33ویں حدیث پاک آپ کی خدمت میں بمعنی ترجمہ بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس کا عنوان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ہے وہ باب علامت المنافق، یعنی منافق کی علامت کا باب، منافق کی کیا نشانیاں ہیں۔ اور یہ ہم وضاحت پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو منافق اعتقادی کہلاتا ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، لیکن زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کی روش تھی، اور یہ سب سے یعنی یہ کفر ہے، اور کفر میں سب سے گندہ ترین درجہ منافق اعتقادی کا ہی ہوتا ہے، اور یہ شخص جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ دوسرا منافق عملی ہوتا ہے، یہ ظاہر و باطن سے تو مومن ہی ہوتا ہے، پکا مسلمان ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو منافقین کے اعمال کے مشابہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو منافق عملی کہا جاتا ہے۔ منافق اعتقادی کافر ہے، لیکن منافق عملی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، جو اس میں چیزیں ذکر کی گئی اگر وہ ان کو حلال سمجھتا ہے اور ان کو بڑا معمولی سمجھ کے کرتا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کے جواب میں اگر حکم بیان کیا جائے کہ جی یہ خصلتیں اچھی نہیں ہیں تو وہ مذاق اڑاتا ہے اور شریعت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس قسم کے جو امور ہوتے ہیں اس کی وجہ سے حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، لیکن فی نفسی ہی یہ جو منافق عملی جو عادات اپناتا ہے وہ گناہ ضرور ہیں لیکن کفر نہیں ہے۔ اس میں پہلی حدیث کے اندر سرکار نے 3 باتیں بیان فرمائی تھی کہ منافق عملی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عادتاً جھوٹ بولتا ہے اور معمولی سمجھ کے بولتا ہو، ورنہ کبھی کبھار جھوٹ تو ہر مسلمان سے تقریباً نکل جاتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ منافق ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو عادتاً جھوٹ بولے اسے احساس بھی دلایا جائے تب بھی وہ جھوٹ نہ چھوڑے، تو یہ ایک منافق کی علامت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ منافق عملی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، اور نفاق کی ایک بہت بڑی نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا فرمایا کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، لہذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس میں بھی ایک عادت نفاق موجود ہے، اور تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ان تینوں چیزوں پہ کلام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو دیکھیں، جھوٹ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ خلاف واقع بات کہنا، جیسا واقع نہیں ہوا ویسا کہنا۔ مثلا زید نہیں مرا اور میں کہوں مر گیا، یہ خلاف واقع ہے۔ زید مر چکا ہے، میں کہوں زید زندہ ہے، یہ خلاف واقع ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ خلاف واقع بات بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ جیسے طلبہ اپنے ٹیچر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کل میں بیمار ہو گیا تھا، مجھے یہ کام ہو گیا تھا، وہ کام ہو گیا تھا۔ بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ افسر اپنے ماتحت سے جھوٹ بولتا ہے اور ماتحت اپنے افسر کو چونا لگانے کے چکر میں ہے، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری بغیر قسم والی بات کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، اور وہ جھوٹ کی عادت تو پہلے ہی پختہ ہوتی ہے، اور اب بدبختی ان کے اوپر یہ مزید طاری ہو جاتی ہے کہ اب جھوٹی بات پہ بھی اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بات کو سچا تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بہت قبیح فعل ہے اور اس کا بڑا وبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو اس کی سزا بہت سخت انسان کو آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو ہم یہ جھوٹ کی عادت کو چھوڑیں، سچ کی عادت کو اپنائیں۔ جھوٹ سے اگر اور کوئی بھی نقلی دلائل نہ بھی دیکھیں تو عقلی لحاظ سے آپ دیکھیے کہ جھوٹا آدمی ناقابل اعتبار بن جاتا ہے۔ خود اس کو اپنے آپ سے کراہت آئے گی اگر کوئی آدمی غور و تفکر کر لے کہ میں ہر ایک کو دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس طریقے سے اس کا اپنی نگاہوں میں وقار کم ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وقار کم ہوتا ہے،
اور مومن کو تو وقار بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے وقار کو گرانے کا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز بھاگنے سے، دوڑنے سے منع فرمایا، یعنی دوڑ دوڑ کے چلنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا ٹھہر ٹھہر کے چلو، اس سے مومن کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ انسان کے وقار کو ختم کر دیتا ہے، اس کا لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور پھر یہ عادت منتقل ہوتی ہے دوسروں کے اندر۔ اگر باپ جھوٹ بولتا ہے اولاد جھوٹ بولے گی، شوہر جھوٹ بولتا ہے بیوی جھوٹ بولے گی، اسی طرح ماں اگر جھوٹ بولتی ہے یہ بھی بچوں میں عادت منتقل ہوتی ہے، اساتذہ جھوٹ بولتے ہیں، اسٹوڈنٹس جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک جھوٹا شخص بعض اوقات اپنی سعادت کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک غلط رول ماڈل کے طور پہ پیش کرنے کی وجہ سے اپنے لیے نادانستہ طور پہ گناہ جاریہ بھی کر بیٹھتا ہے، کہ اس کو دیکھ دیکھ کے جو جھوٹ بولتا رہے گا، اس کی اس گندی عادت کو اپنائے گا، ان سب کا وبال بھی اس شخص کے اوپر ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں جھوٹ کو ترک کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا، تو دیانتداری سے سوچئے کیا وہ فائدہ جنت کے فائدوں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اور جس نقصان سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کیا وہ نقصان عذاب قبر سے بڑا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اصل تو آخرت کا انعام ہے، آخرت کا عذاب ہے۔ آج اگر ہم خود یوں کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم تھوڑے سے فائدے کو چھوڑنے پر صبر نہیں کر رہے ہیں، تو کل اگر جنت سے محروم کر دیے گئے تو اس پہ صبر کیسے آئے گا؟ کتنا پچھتاوا ہوگا، کتنی ندامت ہوگی، کتنی حسرت ہوگی، اور اس وقت انسان اپنے آپ کو بدبخت اور نامعلوم کیا کیا کہے گا کہ میں نے ایک معمولی سی فائدے کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، جس کا کما حق مکمل میں نے نفع بھی نہیں اٹھایا۔ ہم جو جھوٹ بول کے نفع حاصل کرتے ہیں اس کو تھوڑا بہت حصہ ہمیں ملتا ہے، باقی بیوی بچے دوست احباب ان کو بھی فائدے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں، تو پھر ہمیں میدان محشر میں جا کر احساس ہوگا۔ اسی طریقے سے سوچیں کہ وہ کون سا نقصان ہے جس سے بچنے کے لیے ہم نے جھوٹ بولا، کیا وہ نقصان عذاب قبر سے بڑا ہے؟ اس نقصان اگر ہم تک پہنچ جاتا نقصان، مثال کے طور پہ کوئی ڈانٹ دیتا، کوئی مار دیتا، کوئی نوکری سے نکال دیتا، تو آخرت کی بربادی سے بڑا نقصان تو نہیں تھا۔ تو آج جب ہم اس نقصان پر صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو کل عذاب قبر پہ صبر کیسے کر سکیں گے؟ میدان محشر کی بے عزتی، ذلت، وہاں کی رسوائی پہ صبر کیسے ہوگا؟ اگر خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالی نے ناراض ہو کے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو وہاں پر کیسے صبر کریں گے؟ لیکن ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کمزور ہے اخروی معاملے میں۔ یہاں پر اگر کوئی سچا آدمی یا نیوز چینلز ایک پٹی چلا دیں کہ آج جی رات میں زلزلہ آئے گا 3 بجے، اور بریکنگ نیوز بار بار چل رہی ہو، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اپنے گھر کے اندر رات کے 3 بجے سویا ہوا نظر آئے گا۔ ہر ایک جاگا ہوا اور روڈوں پہ نکل جائیں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو زلزلہ آئے، بلڈنگیں گر جائیں، ہم دب جائیں، کم از کم باہر نکل کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک دنیاوی لحاظ سے آنے والی خبر پہ تو اتنا کامل اعتقاد، کامل یقین کہ سخت ترین عمل اختیار کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، نیندیں قربان کرنے کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخرت کی وعیدیں بیان فرمائیں، آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں کا تذکرہ کیا، وہاں کے عذابات بتائے، وہ باتیں ہمارے دل پہ بالکل اثر نہیں کرتی ہیں۔ ہمیں دنیا کا نقصان بہت بڑا نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے سب تیار، دیکھا جائے گا جی، آخرت میں دیکھیں گے جی۔ یہاں تھوڑے سے چند ٹکے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو سینے سے لگا لیتے ہیں، وہاں جنت کے نقصان پہ تیار ہو جاتے ہیں، جنت سے محروم ہونے کے لیے گویا کہ تیار ہیں۔ اس سے بڑھ کر بتائیے ہماری نادانی اور بے وقوفی کیا ہوگی؟ اس لیے جو بھائی اور بہن عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت بد میں گرفتار ہیں، بعض تو ایسے ہیں جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، خواہ جھوٹ بولیں گے، ان کی عادت میں اتنا جھوٹ رچ بس جاتا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بول لیں، تو جیسے کہ ہیروئن کو ہیروئن نہ ملے تو طبیعت میں بے قراری، بے چینی ہوتی ہے، اور جب نشے کی سگریٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ سکون پاتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، کہ جب تک جھوٹ نہیں بول لیتے انہیں سکون نہیں ملتا ہے، تو خواہ مخواہ ادھر کی بات ادھر جھوٹ بولنا، ادھر اس کے اوپر الزام لگا دینا، جھوٹا الزام، جھوٹی بات اس کو کہہ دینا، اس کو کہہ دینا، تو یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ جن بھائی بہنوں کے اندر ایسی عادت ہے، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تاکہ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارے دروازے زندگی پہ دستک دے، ہم اپنے آپ کو کم از کم اس گناہ سے دور کر چکے ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کا خلاف کر دیتا ہے۔
گویا کہ وعدہ خلافی کرنا بھی منافقین کا طریقہ ہے۔ دیکھیں وعدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لفظ وعدہ زبان سے وعدے کا لفظ ذکر کریں، جیسے کوئی کہے گا کل آتے ہو، ہاں آؤں گا، اچھا نہیں پکا وعدہ کرو، ہم کہتے ہیں اچھا وعدہ کیا، تو یہ وعدہ کہنے سے وعدہ نہیں بن جاتا ہے، بلکہ وعدے کا مطلب ہے کہ زبان سے کسی چیز کا مستقبل کے سلسلے میں، یعنی مستقبل میں کسی کام کرنے کا اقرار کرنا، میں کر دوں گا، تو فکر نہیں کریں، میں آ جاؤں گا ملنے کے لیے، میں آپ کے یہ سلام اس کو کہہ دوں گا، یہ وعدہ ہے، سمجھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس میں لفظ وعدہ ذکر کیا جائے، نہ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا چلو انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ بولو کرو گے، وہ سمجھتے ہیں شاید انشاءاللہ کہنا بھی وعدہ ہے، حالانکہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ کہنے سے وعدہ رہتا ہی نہیں، وہ ارادہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، تو جیسے میں بولوں میں کل آؤں گا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ تو وعدہ ہے ہی نہیں، یہ تو اور کمزور بات ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں بعض نادان بھائی بہن کسی کے بات کو پختہ کرنے کے لیے اس کا مطالبہ کر دیتے ہیں، یا ذرا اچھا بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ بولو آؤ گے، تو یہ انشاءاللہ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وعدہ ہی ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ اگر کسی نے کسی سے اس طرح وعدہ کیا ہے کہ اچھا میں کل آؤں گا، اور پہلے ہی دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں نے کون سا آنا ہے، تو پھر یہ وعدہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ جھوٹا اقرار ہے، اس کو جھوٹا اقرار کہتے ہیں، اور یہ الگ ایک گناہ ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن اگر دل میں ہمارے ہے بالکل پختہ کہ میں آؤں گا اور زبان سے کہا ہے، تو یہ ہے وعدہ۔ یعنی وعدے کے لیے بھی ضروری ہے کہ دل کے اندر ایک پختگی والی کیفیت موجود ہو، کوئی تذبذب والی کیفیت نہ ہو، یا خدا نخواستہ ہم انکار والی کیفیات موجود ہوں کہ میں نے کون سا آنا، اس کو پاگل بناؤ، بیوقوف بناؤ، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک الگ گناہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنا سخت منع ہے، اور یہ منافق کی نشانی اور علامت ذکر کی گئی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بعض اوقات ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں فلاں جگہ آ جاؤں گا، فلاں سے یہ بات کہہ دوں گا، پھر ہم بھول جاتے ہیں، یا پھر بھولے نہیں، یاد تو ہے لیکن ایسا پھنس گئے کسی کام میں کہ باوجود کوشش کے بھی ہم اس وعدے کو پورا نہ کر سکیں، تو یہ ایک صحیح عذر ہے۔ اس عذر کی بنا پہ انسان گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی کوتاہی ہو جاتی ہے تو جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو انفارم کر دیں، اس کو اطلاع دے دیں کہ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، میں آ نہیں سکوں گا کیونکہ میرے کام آ گیا، یا مطلب مثال کے طور پر ہم فون بھی نہ کر سکے، وقت گزر گیا، تو پھر بھی اس کو بتانا چاہیے کہ میں کیوں نہیں آ سکا، تاکہ بدگمانی دل میں پیدا نہ ہو، ایسا نہ ہو وہ شخص ہمیں برا بھلا کہے کہ دیکھو جی وعدہ کر لیا اور غائب ہو گئے، تو ہمیں وضاحت کر دینی چاہیے تاکہ سلسلہ بدگمانی دور ہو۔ تو اب ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا توجہ فرمائیں، خصوصاً وہ حضرات جو اس قسم کا پیشہ کرتے ہیں کہ پیشے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ جس میں اپنے گاہک سے وعدہ کیا جاتا ہے، جیسے درزی، اسی طرح مکینک، اس طرح کمپیوٹر کا کام کرنے والے، اور کوئی بھی مطلب ایسا شعبہ جس میں کچھ چیز تیار کر کے آپ کو اپنے گاہک کو دینی ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ درزی کہتا ہے اس کو کیونکہ کام پکڑنا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ فکر ہی مت کریں، 3 دن کے اندر لے لیجئے گا، میں آپ کو دے دوں گا۔ آدمی نے ناپ دیا، کپڑا کاٹا، رکھ دیا الماری کے اوپر، رکھ دو، ابھی بہت سارا کام پہلے آیا ہوا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اب چکر پہ چکر لگواتے رہتے ہیں، اچھا کل دے دوں گا، اچھا پرسوں دے دوں گا، اس طرح وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ، وعدے پہ وعدہ کرتے ہیں، اور آخر میں پھر کہیں جا کے کوئی تیار کر کے دے بھی دیا، لیکن اس وقت تک ایک منافق عملی کی چلتی پھرتی تصویر بن چکے ہوتے ہیں۔ تو بہت ہی معذرت کے ساتھ ایسے بہت سارے منافقین ہمیں معاشرے میں نظر آئیں گے جو تھوڑی تھوڑی بات پر اسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کے لیے جھوٹے وعدے کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سخت قابل گرفت ہوتے ہیں۔ تو ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس قسم کے پیشے والے اگر پہلے سے ہی دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے تو چونا ہی لگانا ہے، سامنے والے کو کون سا وعدہ پورا کرنا ہے، تو پھر یہ وعدہ تو نہیں کہلائے گا، لیکن یہ گناہگار ہوں گے شدید قسم کے۔ اور اگر انہوں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ فلاں جگہ فلاں وقت دیں گے، لیکن پھر اس کے چیز کو روک کر دوسرے کے کام کو فوقیت دے دی، اور جان بوجھ کے سستی کے ساتھ یا کسی وجہ سے نظر انداز کر دیا، تو یقیناً پھر یہ منافق عملی کی ایک نشانی بنے گی، اور انسان اس لحاظ سے گناہگار بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بارگاہ میں اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ عموماً امانت کا تصور مال کے ساتھ قائم ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس مال رکھوایا کچھ عرصے کے لیے کہ میں بعد میں واپس لے لوں گا،
تو اس کو امانت کہتے ہیں کہ آپ کچھ مال کسی کے پاس رکھوائیں واپس لینے کے ارادے کے ساتھ اور اسے اس کے استعمال کی اجازت نہ دیں تو یہ امانت بنے گی۔ اگر آپ نے کچھ عرصے بعد واپس لینے کے ارادے سے دیا لیکن استعمال کی اجازت دے دی ہے تو اس کو قرض کہتے ہیں۔ امانت میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جس کی امانت لیتے ہیں وہ اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، بس ہم نے حفاظت کے لیے لیا ہے، گویا کہ مال اس کو رکھیں گے، جب وہ مانگیں گے واپس کر دیں گے۔ تو عموماً امانت کا لفظ مال کی حفاظت والے معاملے پر بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ شروحات پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ اس میں بڑا وسیع مضمون ہے۔ امانت یہ بھی ہے کہ کوئی ہمیں اپنے راز کی بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یار دیکھو کسی کو کہنا نہیں، یا کہتا نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ ہمیں کسی کو نہیں کہنی چاہیے، تو سمجھ لیں یہ ہمارے پاس اس کی ایک امانت ہے اور اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، چاہے دوستی ہو، چاہے دوستی ختم ہو کے دشمنی میں بدل جائے، لیکن کامل مومن وہ ہے کہ جو اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دے۔ ایک بزرگ کی اپنے زوجہ کے ساتھ کچھ چشمک ہو گئی اور کوئی ایسے تنازع پیدا ہوا، کسی نے آ کے پوچھا ان سے، حضرت سے جان پہچان والا تھا کہ حضرت کیا مسئلہ ہوا آپ کی زوجہ کے ساتھ آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میری زوجہ ہے اور میں اپنی زوجہ کی بات تمہیں بتاؤں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سیپریشن ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو وہ شخص دوبارہ آیا، پوچھا کہ چلیں اب تو بتا دیں، اب تو وہ آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب زوجہ تو نہیں رہی، ایک اجنبی عورت ہے، اور اجنبی عورت کی بات میں تمہیں بتاؤں کیوں؟ یہ ایک دیکھیں بڑا پیاری روش ہے جو ہمارے اکابرین کی رہی کہ کسی کا راز کسی کو نہیں بتانا ہے، اس میں مطلب لیکن تو یہ بھی ایک امانت کی صورت ہے۔ پہلے صورتیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہم محاسبہ کریں گے۔ ایک امانت کی صورت ہے جو ذمہ داری دی جائے، اس ذمہ داری کو جس طرح اس کا حق ہے ویسے ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ گویا کہ جب ایک ذمہ داری مل گئی تو وہ امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت یہ ہوگی کہ ہم جس طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا ویسے نہ کریں تو یہ خیانت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک آفس جوائن کیا جو صبح 8 بجے اوپن ہوگا، مطلب 8 بجے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے اور شام 4 بجے تک، تو گویا کہ ہمیں 8 سے 4 بجے تک ایک ذمہ داری دے دی گئی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ایک تو ہمیں وہاں موجود ہونا ہوگا، تب ہم تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو اس وقت میں کام ملے گا اس کام کو کرنا ہوگا۔ دو چیزیں مسٹ ہیں، ایک تسلیم نفس کہلاتا ہے یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور دوسرا جو کام دیا گیا ہے وہ کام کروانا، پورا کرنا۔ یہ ہے اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ 8 بجے ڈیوٹی ٹائم ہے، ہم پہنچتے ہیں 10 بجے، 2 گھنٹے کے ویسے پیسے لے لیتے ہیں اور کام چوری کرتے ہیں، پڑی ہوئی ہیں فائلیں اور سب کام کرنا ہے، ارے یار کر لیں گے یار، ویکینڈ پہ کر لیں گے، ابھی کون کرے، باتیں کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں اور کام آگے سے آگے کیا جا رہا ہے، یہ سب کا سب جو ہے امانت میں خیانت ہے۔ اسی طریقے سے جو اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچرارز ہیں، ان سب کے جو پاس علم ہے، جس کی یہ باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ نے طلباء کو دینا ہے، اسٹوڈنٹس تک پہنچانا ہے، گویا کہ یہ ایک امانت ہے جو ان کو پہنچانی ہے۔ اس میں بھی بعض خیانت کا بہت زیادہ ارتکاب ہوتا ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ اتنے مقدس پیشے کو اختیار کرنے کے بعد اور پھر اس میں خیانت کا ارتکاب کیا جائے، تو اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ بہت سے ٹیچرز حضرات انہوں نے پرائیویٹ اپنے ٹیوشن سینٹرز کھولے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ویسا پڑھا دیں کہ طالب علم کی تمام کمی پوری ہو جائے تو پھر ٹیوشن سینٹر آباد کیسے ہوگا؟ وہ جان بوجھ کر ایسا مشکل انداز سے پڑھاتے ہیں، ادھورا سا پڑھاتے ہیں کہ طلباء کو محسوس ہوتا ہے کہ صرف اسکول میں پڑھنا، کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ضرور کچھ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر جوائن کرنا پڑے گا۔ پھر باقاعدہ اساتذہ ترغیب دیتے ہیں ادھر آ جاؤ، وہاں پڑھ لینا ہم سے، اور اس میں کہ یہ لالچ بھی ہوتا ہے، یہ یا دے دیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پڑھو گے تو پیپر میں کبھی فیل نہیں ہوگے، پیپر تو ہمارے پاس ہی آئیں گے چیک کرنے کے لیے، پاس کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی امانت میں خیانت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امانت میں خیانت کی بہت ساری صورتیں ہیں جو یہاں پر ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ان سب پر تھوڑا تھوڑا کلام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پروگرام کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم